اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت ہی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام سے مواقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھینی ہوئی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر اور شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما تابوت کی بات کرنے والے ہوں گے جو ظلم اور زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریخ دور میں ایک بار نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر اور شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدتر حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو معبوس فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں فضائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ کشمی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر روم اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس تم کتنے معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے، لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوگی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے شروع ہونا،
मशरिक से एक अजीम आग निकलना, जिनकी पेशन गोनियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में की है। लिहाजा उन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतजार में होंगे, इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब आने वाला है। अहदीस शरीफ में इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल शबीब तफसील से बयां हुआ है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह वो जुल्मों सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक जमीन पर बरतरे इस्तदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साफ इजराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर होगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से ज़ाहिर हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगम्बर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे, और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह होगी। तो दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में भी ज़रूर बताना।